یہ آپ کے پاس جب زیادہ تر لوگ آتے ہیں تو ان کو جن کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو ان کو ویسے پتا ہوتا ہے کیا ان کا صحیح ٹائم پہ ویسے ڈائگنوسس ہوتا ہے ڈاکٹر بلقیس؟ نہیں، وہ گھر پہ خود ہی چیک کر لیتے ہیں. HbA1c جب ہم بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو 7 سے بھی 7 ہے، کسی کا 11، کسی کا 10، اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر ان کو کہتے ہیں کہ اپنا لائف سٹائل چینج کرو یا آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں. تو میں خود نیچروپیتھ ہوں، لیکن میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کو کب گھر کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، بیریئر ہونا چاہیے، اور کب آپ کو ڈاکٹرز کی استعمال کرنی چاہیے. یہ اگر بیریئر کراس کر لیتے ہیں تو جو ہے نا ہم اپنے پیشنٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور میرے حساب سے جیسے آغا بھائی نے بھی کہا، آپ سب نے کہا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پینکریاس تو بیٹا سیلز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ غذائی بگاڑ ہے اور دماغی بگاڑ ہے، دونوں بگاڑ. یعنی دماغ کا کیسے؟ کیونکہ جیسے نیچر چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم سب ہمارا دماغ پہچانتا ہے، اس کو ہضم کیسے کرنا ہے دماغ پہچانتا ہے. لیکن جب بھی ہم کیمیکلز یوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو برین ہے وہ بھی تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، اور لیور وہ بھی شیگی ہو جاتا ہے. اس کو ہضم کیسے کریں، آپ کے خون کا حصہ کیسے بنائیں، تو اس وقت جو ہے نا گڑبڑ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو دماغی بگاڑ اور غذائی بگاڑ، اور جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے نا اسٹریس، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شوگر دماغی کام کرنے والوں کی بیماری ہے. آپ دیکھیں اکثر ڈاکٹرز کو ہوگی، لائرز کو ہوگی، ٹھیک ہے، یا جینیٹک بھی ہو سکتی ہے، ہمارا بھی دماغ چل رہا ہوتا ہے. جو اسٹریس لیتے ہیں نا، جو اسٹریس زیادہ لیتے ہیں، جن کا کورٹیسول لیول بڑھتا ہے، وہ تیار ہو جائیں کہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ شوگر کی طرف جا رہے ہیں. جینز کا بھی ہے، جینیٹک بھی ہے، لیکن یہ دماغی بگاڑ اور غذائی یہ بگاڑ کوئی اس کا نہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں جی ہاں وہ تو میٹھے کی بڑی شوقین تھی، دیکھا نا اس کو شوگر ہی ہوگی، شوگر کتنا کھاتی تھی. تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو شوگر ہوگی، نہیں بھی کھائیں گے تو اسٹریس کی تب بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں میٹھا کھانا شوگر نہیں کرے گا، ہاں، لیکن بے وقت کھانا آپ کو شوگر کر دے گا. جب آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، آپ اسٹریس میں کھانا زیادہ کھاتے ہو، اور نائٹ ایٹنگ ہوتی ہے نا. لوگ رات کو کھانا کھاتے، دن میں کھانا ہی نہیں کھاتے، پورا دن بھوکے رہتے ہیں. اور جب پورا دن بھوکے رہ کے ایک وقت میں اتنا سارا آپ کھا لو گے. اور ہمارے یہاں دیکھیں، ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہی کھانا ہے. اور وہ کھانا کیسے؟ رات کا کھانا ہم ویسے کہتے ہیں ہم بہت غریب ملک ہیں، لیکن آپ کبھی جائیں ریسٹورنٹ میں، آپ کو 2 گھنٹے تک تو ٹیبل ہی نہیں ملے گی. اگر آپ ویٹنگ ہوتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، ویٹنگ اتنی ہوتی ہے، تو اتنی ویٹنگ کر کے آپ کھانا کھائیں گے. پھر فریزی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں. میرے پاس پیشنٹ آئے، میں نے ان کو کہا کہ نا آپ میٹھا زیادہ کھاتے، کیونکہ بوائلز تھے. نہیں میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں. پھر میں نے کہا نہیں کچھ تو ہے. میں نے کہا اچھا آپ نے بتائیں کہ بس میں فریزی ڈرنکس کا بتایا 5 بوٹل پیتا ہوں. میں نے کہا ایک میں 9 چمچ چینی، تو اس کو آپ کریں 9 into 5. آپ کا زندہ ہونا کسی موٹے سے کم نہیں میرے بھائی. چلتی پھرتی ڈائبٹیز کی دکان ہے آپ کو. ایجوکیٹ یہ بھی کرنا ہے کہ کون سی کھانا کھانا ہے، کون سا نہیں چھوٹی سی کھانا. بریک کی طرف جا رہی ہے جی. بریک کے بعد دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں ہماری گفتگو کو. کہیں میں جائے گا. جی جناب، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کریں ڈائبٹیز کے حوالے سے. دیکھیں ڈائبٹیز ایک ایسی چیز ہے، میں اس کی کیا تعریف بیان کروں. ہمارے پاکستان کا ملک خود ایک بہت بڑی ڈیفینیشن بن گیا ڈائبٹیز کی. اور مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں شاید پاکستان سے کیسز پڑھائے جائے کہ دیکھیے جی اس ملک پہ ڈائبٹیز کے کیسز کیوں زیادہ بڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں. کیونکہ پر کیپٹا جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کی کہ اٹس آن دا ٹاپ. تو کتنی خوفناک بات ہے. آپ سوچیں کہ 2019 میں پڑھ بھی رہی تھی ایک رپورٹ میں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہیں ڈیتھس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی تھی بیکاز آف ڈائبٹیز. کیونکہ یہ ایک صرف ڈائبٹیز نہیں ہے، ڈائبٹیز ایک جڑ ہے. وہ کہتے ہیں نا بیماری کی جڑ، اس کے بعد وہ کیسے کسی چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کرتی ہے. تو ہم اس کی پریونشن کے حوالے سے بات بھی کریں گے. میں چاہوں گی ڈاکٹر بلقیس ذرا آپ بھی کچن کاؤنٹر کی طرف چلے جائیں اور ہم ذرا بسم اللہ کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں اپنے لائف اسٹائل کا حصہ بنانا ہے، اپنے کھانے پینے میں بھی. جیسے پہلے وہ بات کرتے تھے پہلے ہم چلتے پھرتے بہت ہیں. آئی ریممبر کبھی شاذ و نادر کبھی تندور سے روٹی آتی تھی. ویسے تو گھر میں روٹی پکتی تھی، اب تو روز باہر سے نان آگے روٹی، تو پیدل جا کے لے کے آئے کرتے تھے. تو چلو جی یہ ایکٹیویٹی ہوگی، چلو جی بچوں کو لے کے پیدل نکل گئے. اب تو وہ سین ہی نہیں ہے کہ ہم پیدل بچوں کو لے کے نکلیں گھر سے باہر. اچھا دیکھیں، ڈائبٹیز کے لیے سب سے پہلے آپ کا لائف سٹائل. اگر آپ اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں، دیکھیں جینیٹک بھی ہوتا ہے، جینز میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی کڈنی سے بہت زیادہ پیار کریں. آپ کا فلٹر پلانٹ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو فریکوینٹ یورینیشن
ہونے لگتی ہے, تھرسٹ ہوتا ہے, اور آپ کے آنکھوں دھندلی سا ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھار چکر بھی آتے ہیں. اس کے بہت سارے الگ الگ آپ کو ہاں سمٹمز ملتے ہیں. تو آپ ان سمٹمز پہ جب آپ کی باڈی آپ سے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, سب سے پہلا یہ آپ پلیز اس کو سنیں. Always listen to your body. ہمیشہ اپنی باڈی کو سنیں, وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے. اگنور موڈ پہ جب ہم ڈال دیتے ہیں نا, وہ ہم اپنے باڈی کے ساتھ بہت زیادہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہماری ایک یہ چیز ہے کہ ہم رات کو زیادہ کھانا کھاتے ہیں. دیکھیں قدرت نے سورج کے ساتھ کھانے کا ہے کہ جیسے مغرب کے بعد جلدی کھانا کھا کے سو جاتے تھے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی بات ہو رہی تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 7 بجے کھانا کھا لیں, پھر صبح جو ہے نا آپ فجر پڑھ کے اس کے بعد 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ تو ویسے بھی آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن رات کو ہم کھانا کھاتے ہیں, یہ بھی برا ہے. اچھا, اب میں آپ کو کچھ ایسی ہربل ٹپس ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیریئر رکھیں. جی آپ کو ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, یا آپ اپنا ڈائبٹیز چیک کرتے رہتے ہیں, آپ کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے, تو آپ جو ہے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں ایک یہ نسخہ ایسا ہے کہ اس میں تعداد ہے, تو کیونکہ ہربل میں ریمیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو ایز اٹ از ہی آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے چھوٹی الائچی لینی ہے 100, یعنی کہ گن کے 100, یا اگر آپ گن کے 100 نہیں لیتے تو 50 لے لیں. مثال کے نا جو چیز لیں آپ ان کی تعداد 1 ہونی چاہیے. اسی طرح آپ نے بادام لینے ہیں 100. اچھا, یہ نیم کے پتے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ درخت سے توڑ کے آپ خود سکھائیں. یہ والا جو نیم ہے نا یہ استعمال نہ کریں, اس کا تو دیکھیں فیڈڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نیم ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. اچھا, اس میں کالی مرچ بھی 100 جائیں. ٹھیک ہے. ہاں, کالی مرچ بھی آپ نے 100 ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ نے بھنے چنے اس میں 1 پاؤ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پیس کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیجئے. آپ کھانا کھا رہے ہوں تو آپ اس کے ساتھ 1 بڑا چمچ تھوڑا سا پانی میں ڈیزولو کیجئے. کھانے کے دوران آپ اس کو کنزیوم کر لیجئے. تو یہ جو ہے آپ کے بلڈ اسٹریم میں جو انسولین کو جو ہے برقرار رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا. اچھا, کچھ اور ہربل ہماری ریمیڈیز ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہوتی ہیں, جیسے میتھی دانہ. میتھی دانہ آپ رات کو سوک کریں, زیادہ نہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہربالوجی کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میتھی کا پانی پینا ہے, 1 سے 2 چمچ بھر کے میتھی دانہ رات کو بھگو دیتے ہیں, اور اس کا کڑوا کسیلا پانی آپ کو ضروری نہیں کہ جن کا شوگر ہائی ہوتا ہے ان کا لو کبھی نہیں ہو سکتا, ہائپوگلسٹریمیا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ پی لیتے ہیں, پھر ان کو چکر آنے لگتے. ہمیشہ لیس از مور. اور یہ بھی دوائیاں ہیں, ان سے دوائیاں بنتی ہیں. تو آپ جو یہ ادویات ہیں ان کو, جیسے آپ ٹیبلٹ 1 کھا سکتے ہیں نا, آپ 2-3 ٹیبلٹ تو ایک ساتھ نہیں کھا سکتے. تو اسی طرح پلیز آپ ہربس کے ساتھ بھی وہی کیجئے, 1 چٹکی سے سٹارٹ کیجئے. جیسے آپ نے میتھی دانہ لیا تو آپ نے 1 چٹکی لینا ہے. 1 چٹکی رات کو آپ گرم پانی میں بھگو دیجئے. صبح کبھی بھی فوراً اٹھ کے یہ والا پانی نہیں پینا ہے. پہلے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کرنا ہے. ہائیڈریٹ آپ 1 گلاس جو پانی ہے اس سے کریں گے, اس کے بعد آپ یہ پانی چھان کر پی لیں گے. تو یہ شوگر کو کنٹرول رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا. اس کے علاوہ کریلے بہت اچھے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ کریلوں کو آپ کیا کریں, تل کے رکھ لیں. جب آپ اس طرح کے کھانا کھاتے ہیں, جیسے جو ہیوی کھانا ہے, آپ کسی دعوت میں چلے گئے تو اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں, یا یہ والا پاؤڈر آپ لے کے جائیں. آپ 3 سے 4. اب کریلے کا جوس کہتے ہیں تو لوگ کریلے کا جوس, نیم کا جوس, ایلو ویرا کا جوس بنا کے پی رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ سب آپ کرتے ہو تو یاد رکھیے گا, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ایک اسپنج آپ لے لیں, ٹھیک ہے, اور وہ سارا پانی آپ ڈال دیں, اور آپ اسپنج کو پانی میں رکھیں گے تو کیا ہوگا, سارا وہ سک کر لے گا. تو یہ بلڈ کو گاڑھا کر سکتا ہے, آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو پلیز آپ یہ ریمیڈیز کے ساتھ ظلم نہ کریں, یہ ظلم نہ کریں. ورنہ تو کریلے بھی اچھے, کلونجی بہت اچھا ہے, دار چینی بہت اچھا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے جگر کے لیے اچھا ہے وہی چیزیں آپ کی جو ہے نا ڈائبٹیز کے لیے اچھا ہے. اور ایک جیسے میں سیبک تھارن کی ہمیشہ بات کرتی ہوں, سیبک تھارن بیریز امیزنگ ہے آپ کے شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے. اور ہم بلیس ہیں پاکستان میں, سیبک تھارن بیریز آپ کو ناردرن ایریا سے مل سکتے ہیں. آپ وہ ضرور جن کے جیسے ہوتا ہے نا, جن کے خاندان میں, جیسے میرے
والد کو تھا, میری پھپھیوں کو ہے, تو میں اپنے بچوں کو اور میرے جو ہے نا ہسبینڈ کے سائڈ سے بھی ہے, تو میں اپنے بچوں کو سیبکتھون ضرور دیتی ہوں تاکہ ان کو نہ ہو. تو یہ چیزیں نا, پریونشن از بیٹر دین کیور. اور دوسری بات ہے کہ سبزیوں سے بھی تھوڑا پیار کریں. اچھا, پہلے کے زمانے میں کہتے تھے کہ روٹڈ سبزیاں جو ہیں وہ آپ کو شوگر کاز کرتی ہیں, لیکن ابھی گاجر کو اگر آپ دودھ میں پکا کے اور اس کا جو وائٹ والا پارٹ نکال کے آپ استعمال کریں گے دودھ میں پکا کر, اور اس میں چینی نہیں ڈال کر, تو وہ آپ کے شوگر کے لیے مطلب کہ طاقت پہنچانے کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا, یہ بھی ہے. صحیح. اچھا, مجھے بات بتائیں, جیسے انہوں نے, کیونکہ ہم پہلے سیگمنٹ میں جب بات کر رہے تھے تو میں آپ لوگ کہیں میری بات کو غلط نہ سمجھے, تو میں ایک بات کو اپنا کلیئر کرتی چلوں. دیکھیں, آپ آف کورس آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو, اور آپ ساتھ میں اسٹریس میں بھی کھائیں گے, آپ کو شوگر ہوگی. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی میں تو کبھی زندگی میں شوگر نہیں کھاتی, مجھے پھر بھی شوگر کیسے ہوگی. تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ بس شوگر ویسے ہو رہی ہے, آپ کا کھانے کا بھی سے بہت عمل دخل ہے. کیونکہ جو اسٹریس ایٹنگ ہے اور جو رات کے کھانے کی بات کر رہے ہیں, وہ جو بے وقت کھانا, اسٹریس ایٹنگ کھانا, تو یہ بھی بہت بڑے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈائبٹیز ہوتی ہے. وٹ از وہ کون سا ٹائم ہے جس میں ہمیں الارم ہو جانا چاہیے کہ نہ ہماری باڈی ہم سے کچھ کہہ رہی ہے اور شاید یہ شوگر ہو سکتی ہے, اور کیا ہم اپنی جینز کو, کیا اپنی جینز کو ڈاج کر سکتے ہیں؟ So I don't think really کہ ہم اپنے جینس کو, yes, so what we can do is like prevention is better than cure. اور prevention کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہم سب کو بات اب اگر آج سمجھ آ گئی ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی کریں گے وہ زیادہ ہوگا, you know I mean, تھوڑا بھی ویٹ گین ہوگا تو وہ زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا جنرل میسز جو دنیا میں ہے. تو یہ دس از ہاؤ یو کین ڈاج یور جینس, کہ اب میں ہر وہ چیز نہیں کروں گی جو مجھے پتا ہے کہ مائی جینز آر ویٹنگ ٹو کیچ دیٹ تھنگ, اور اس کے بعد وہ ایکٹیویٹ ہونے کے لیے یا ان ماسک کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کی ڈائبٹیز. تو اس کے اندر ہیلدی ایٹنگ از گوئنگ ٹو بی دا مین تھنگ. فزیکل ایکٹیویٹی, آئی ریئلی لائک دس کوٹ. وہ کہہ رہے ہیں سٹنگ از دا نیو اسموکنگ. ہم بیٹھے رہتے ہیں اینڈ دس از ایز ہارمفل ایز اسموکنگ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے موبائل پہ الارم لگا لیں 20 منٹس کا, آپ اپنے ڈیسک پہ بھی بیٹھے رہیں, آفٹر 20 منٹس جسٹ گیٹ اپ, اسٹریچ کریں, یا صرف آفس میں اس آئل میں ایک دفعہ واک کر کے واپس آ جائیں. اینڈ دے ہیو پروون اٹ سائنٹیفکلی کہ ان دا لانگ رن یہ آپ کو کن کن چیزوں سے پریونٹ کر سکتی ہے یہ آپ کو. تو صرف بیٹھنا ہی ایک بہت بڑی ریزن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہیلدی ایٹنگ, اور وہ ہیلدی ایٹنگ یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو گھر میں بھی اب کھانے بن رہے ہیں نا وہ بہت لیوش بن رہے ہیں. وہ روٹی, دال روٹی اور سبزی والا کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا. وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اچھی دعوت کے بعد کچھ کریلے وغیرہ کھا لیں تو اچھی دعوت کے بعد سوال ہوتا ہے میٹھے میں کیا ہے. جتنی اچھی دعوت ہوگی اتنا تو وائی وڈ یو, اور میٹھے کا بھی ہمیں پورا کاؤنٹر چاہیے. ہاں یس. تو وہ ہمارے شوق بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم تو ایک طرح سے خود ہی بیچ رہے ہیں. اور میں واقعی دعوتوں پہ جاتے ہیں تو میٹھے کے پورے کارنرز ہوتے ہیں, مطلب اتنی ڈشز کھانے میں نہیں ہوتی جتنے قسم کے میٹھے ہوتے ہیں. سو ہم نے تو خود اس کو ایڈ کر لیا ہے, بجائے کہ ہم اس کو کم کریں, ہم نے تو اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. سو اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو اس پروگرام. دیکھیں ہم آپ کو نا بھوکا رہنے کو نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں جیسے وہ دنیا میں اب کیا ہے یوگا, زین, فلانا, تو مائنڈ فلنس ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں مائنڈ فل ایٹنگ. اینڈ واٹ از مائنڈ فل ایٹنگ؟ دیٹ آپ سوچ سمجھ کے کھائیں جو کھا رہے ہیں. آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ پانی پئیں, ضروری نہیں کہ آپ جوس یا کولا پئیں. آپ کو بیچ میں آفس آورز میں یا کام کرتے ہوئے بھوک لگ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ چپس کھائیں, آپ کے پاس تھوڑے سے نٹس ہیں آپ وہ کھا لیں. آپ کا میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو فروٹ کھا لیں, تو کھجور کھا لیں, کیلا, مطلب کچھ بھی, لائک فروٹ از اے بیٹر آپشن کمپیئر ٹو اے ڈیزرٹ. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اسٹریس اور ایٹنگ کو لے کے آپ نے گوانتانامو بے کی ریسرچ بھی ہم بریک میں سے بات کر رہے تھے, تو میں چاہتی تھی وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں. سو ہمارے آدھے سے زیادہ مریض نا اسٹریس کو ساری جو کہتے ہیں نا ساری چیز اسٹریس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. دس از ٹرو. اسٹریس سے آپ کی شوگرز بڑھیں گی بیکاز اسٹریس سے وہ ہارمونز بننا شروع ہو جاتے ہیں باڈی میں جو آٹومیٹیکلی ہماری شوگر کو بڑھاتے ہیں. اسی لیے جو نائٹ شفٹ ورکرز ہیں ان کی باڈی میں رات ساری کی ساری یہ جاگے رہتے ہیں. جب یہ جاگے رہتے ہیں تو دیر آر سرٹن ہارمونز جن کو رات کو سونا ہوتا ہے, وہ ہارمونز آپ کی باڈی کے اندر اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو میٹابولک ڈس فنکشن کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ ہو رہا تھا کہ آپ کیا یہ So this is a study, honestly میں نے خود نہیں دیکھی but one of the professors shared this study کہ انہوں نے کہا آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے شوگر ہو رہی ہے, اسٹریس کی وجہ سے
ग्वांतानामो बे में जितने कैदी थे उनसे ज़्यादा किसी को स्ट्रेस मिल सकती है अज़ियत कि यानी होगा। इससे ज़्यादा क्या स्ट्रेस होगी। Physical और लेकिन mental आप अज़ियत, बताएं कि हाँ। उनको खाने में क्या मिल रहा था, उन्हें सिर्फ पानी मिलता था। तो उन्होंने कहा कि उनमें किसी को शुगर नहीं हुई। तो जब आप स्ट्रेस, लोग कहते हैं यार मुझे बड़ी टेंशन है, कोई अच्छा सा खाना ला कर दो। तो जब आप स्ट्रेस के साथ साथ, आज स्ट्रेस का ऑटोमेटिकली ये है ना, यू आर डाउन। हमारे पास तो प्ले ग्राउंड नहीं है। हाँ। आज आप अगर मूड एलिवेट करने के लिए Yes. वी नीड गुड मीठा, गुड खाना। Yeah. हाँ, चलो आप आज अभी स्टूडियो से बैठ जाएंगे, आई हैड अ जबरदस्त आज एक शो, तो सबसे पहले टीम वाले क्या कहेंगे, ट्रीट। तो ये दिस इज इट, हमारी सेलिब्रेशन इज खाना, हमारी बेस्ट सेलिब्रेशन इज बाहर का खाना, उससे अच्छी सेलिब्रेशन है ऑर्डर कर लेना। सो ये हमारी जिंदगी इसके अराउंड चल रही है। बिल्कुल सही आपने बात की। अच्छा जी, कॉलर साथ में फिर डॉक्टर बिल्किस की तरफ जाती हूँ। फरहान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। फरहाना जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने आप ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरे हस्बैंड को 24 सितंबर को हार्ट अटैक हुआ था शुगर की वजह से। Okay. यानी कि उसका हार्ट बंद हो गया था 10% पे। जी। उन्हें फिर डिवाइस डली है, तो अभी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनका जख्म जो है वो शायद अंदर से सेट नहीं हो रहा, भर नहीं रहा। तो वो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इनके पट्टे कमज़ोर थे, जिसकी वजह से हमने डिवाइस डाली है। तो वो दवाइयाँ तो हमारी जा रही हैं, लेकिन उनके मुंह का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बना के दो, उन्हें टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी। तो वैसे फरहाना जी, 35 साल आपके उन्होंने सिगरेट नोशी की है, कि सिगरेट पिए हैं। 35 तो अब साल, एकदम and how से old is सिगरेट he? बंद हो गए तो परेशानी बन गई हमारे लिए। हम कुछ भी बनाते हैं तो वो नहीं खा पाते। अच्छा, मुझे ये बताइए उनकी एज कितनी है वैसे? उनकी एज ये 50 के करीब है वो। अच्छा, आपकी तो काउंट- मेरा एक ही बेटा है, तो उसको भी इतना वो गुस्सा करते हैं, इतना वो करते हैं, वो कभी कभार तंग पड़ जाते हैं हम लोग के इनको क्या मसला हो रहा है, परेशानी हो रही है हमें। ओके, चलें आप फरहाना, आप शो देखती रहिए। हम शो में इसको डिस्कस भी करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे किधर ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते गेम में जाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से कि डायबिटीज़ की प्रिवेंशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हमने अभी प्रिवेंशन के हवाले से काम करना ना शुरू किया तो हम बहुत 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 नुकसान में चले जाएंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सफ़िया दोस्त मोहम्मद साहिबा ने भी, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत मतलब एक आपको डायबिटीज़ हो जाए, और एक स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि मैं डायबिटीज़ को फसाद की जड़ कह रही हूँ, तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ी फसाद की जड़ है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आपके बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो लपेट में आना शुरू हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स डायबिटीज़ की वन ऑफ द रीजंस में स्ट्रेस भी आ जाता है। सफ़िया, आपको भी मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और क्योंकि आज 14 नवंबर है, तो मुझे ये भी ज़रा जानना है वाई 14 नवंबर, ये 14 नवंबर को हम डॉक्टर्स के एक्टिव होकर आज बात कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, स्पेसिफिक रीज़न है? जब हम छोटे छोटे होते हैं ना, तो हमें एक कहानी बताई जाती है कि सर आइजैक न्यूटन जो है ना, वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे, तो वो सेब उनके सर पे गिरा और उन्होंने उसको देखा कि जी अच्छा हाँ ये गिरा है, तो ग्रेविटी को दरियाफ्त कर लिया। तो हम डॉक्टर्स को, जो स्पेशली डायबिटोलॉजिस्ट हैं ना, उनको भी ऐसी एक कहानी बताई जाती है कि ये 1891 के अंदर कनाडा के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया फ्रेडरिक बेंटिंग। उसको भी मेरी इतना छोटे होते से ना डॉक्टर बनने का शौक था। अच्छा, 1916 में वो डॉक्टर भी बन गया। उसके बाद उसको हुआ कि अब मुझे ना ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। 2 साल बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बन गया। अब उसकी क्लिनिक चली नहीं, जब चली नहीं तो परेशान बैठा है। तो एक दफ़ा 1920 में आधी रात को ना वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था। आर्टिकल ये था कि डॉग्स के अंदर, वो किसी वेट का लिखा हुआ था कि डॉग्स के अंदर जब पेनक्रियाज, लबलबा जिसको हम कहते हैं, जब लबलबा डिस्ट्रॉय होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो लबलबे के 2 पार्ट्स होते हैं। एक्सोक्राइन पेनक्रिया जो खाना हजम करने में हेल्प आउट करता है, एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करता है। तो उसमें लिखा था कि पहले एक्सोक्राइन पेनक्रियाज डिस्ट्रॉय होता है और एंडोक्राइन पेनक्रियाज बचा रहता है कुछ अरसे तक। तो उसने बैठ के वैसे ही उसके जहन में ये बात आई कि क्यों ना मैं ये करूं कि डॉग्स की डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करके एक्सोक्राइन पेनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करूं, और पीछे जो एंडोक्राइन बचे, जो इंसुलिन रिलीज करता है, उसको वहाँ से मैं डिस्टिल कर लूँ। वो ये आइडिया लेकर गया। फिर 2 और लोगों के पास, प्रोफेसर मैक्लियोड भी थे वहाँ, उन्होंने मुश्किल से 1 साल काम किया, और 1 साल के बाद वो इंसुलिन दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। वो वक्त था जब इससे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ एक डेथ सेंटेंस होता था। जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई वो बच्चा जी नहीं पाता था। और उस वक्त यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उनकी बेटी को भी टाइप 1 डायबिटीज़ थी।
उस दिन जब उन्होंने वो इंसुलिन को दरियाफ्त किया तो लाखों बच्चों की ज़िंदगियां उस वक्त और करोड़ों बच्चों की ज़िंदगियां सारी दुनिया के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए बच गई। ये टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। तो वो जो फ्रेडरिक बेंटिंक का बर्थ था ना 14 नवंबर 1891, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए अब हम वर्ल्ड डायबिटीज डे ये बनाते हैं। जिसने हमें इतनी, कहते हैं ना कि इतनी अर्ली मौत से मैं कहूँ कि उसने बचा लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डायबिटीज एक तो बड़ी, जैसे मैं बार बार इसमें एक मैसेज भी है, जी जी, फेलियर इज नॉट ऑलवेज बैड। मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत दफ़ा इस चीज़ को वो किया है कि अल्लाह ताला ना आपको हाथ से पकड़ के ना किसी रास्ते पे लेके जाते हैं। तो ही वांटेड टू बी एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और वो नाकाम हुए, उनकी क्लिनिक नहीं चली, एंड देन ही बिकम दी पायनियर, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया इंसुलिन की डिस्कवरी के ऊपर, और दैट वाज अ स्टोरी। तो हमारे लिए ना सर आइजैक न्यूटन बेसिकली सर फ्रेडरिक बेंटिंग है, और ये है 14 नवंबर की। ओके, सो इसलिए उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए अब मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि जी 14 नवंबर जो है वो डायबिटीज से आगाही का दिन दुनिया भर में मना रहे हैं। अच्छा, एक कॉलर की कॉल भी आई थी जो फरहाना जी वो कह रही है उनके हस्बैंड के सही नहीं हो रहा अंदर से। देखिए इसमें मैं बताता हूँ, अक्सर हमारे पास शुगर के मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, खाना हजम नहीं हो रहा। दिल के मरीज आते हैं कि खाना हजम नहीं हो रहा। अब इसमें 2 रीज़न होते हैं। जब शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो वो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कराती है, आपकी आंतें मूवमेंट स्लो कर जाती हैं। जब आंतें मूव ही नहीं करेंगी तो जो खाना आप खाएंगे वो हजम ही नहीं होगा। जब हजम ही नहीं होगा तो भूख कैसे लगेगी, टेस्ट भी नहीं आ रहा। टेस्ट भी नहीं आएगा। अच्छा, इनका केस थोड़ा सा उससे भी बुरा है, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि 10 to 15% हार्ट काम कर रहा था, तो प्रोबेबली इनके हार्ट में जो डिवाइस लगी है वो हार्ट को काम करवाने के लिए है। तो जब हार्ट कम काम करता है तो ब्लड आगे की तरफ पंप हो नहीं पाता, तो वो बैक जाता है, और बैक वेसल्स पड़ी होती हैं हमारी आंतों की, तो वो आंतों की वेसल्स के अंदर जमा रहता है, वो आंतों की वेसल्स को डायलेट कर देता है, उससे भी आंतों पे प्रेशर पड़ता है और भूख नहीं लगती है। तो इसमें देखिए उनका कसूर नहीं है। हम पता क्या करते हैं, हम मरीज को कहते हैं खा नहीं रहे यार, तुम तो खाते ही नहीं हो, या फिर हम उस पर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें इसका इलाज होता है पोर्शंस, थोड़े से पोर्शन, थोड़ा सा खाना दें, फिर 4 घंटे छोड़ के थोड़ा सा खाना दें। एग्जैक्टली। और फिर कुछ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स आती हैं जो अपने डॉक्टर साहबान हैं उन्हें कहें कि आंतों की मूवमेंट को बेहतर करने की, मैं वर्ड ना बड़े सिंपल से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आम लोगों को भी समझ में आ जाए। तो आंतों की मूवमेंट को बेहतर करने की मेडिसिन दें ताकि थोड़ा सा मूवमेंट बेहतर हो। और ये आज नहीं, जब वो डिवाइस लगी है ना, जैसे उनका EF बेहतर होगा तो आप देखेंगे 6 से 8 महीने के अंदर वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हम जल्दी से अपनी कंप्लीट करते हैं जी, ठीक है। अच्छा, मैं भी बूटी बताना चाहूँगी, अर्जुन की छाल जो है ना, अर्जुन की छाल, अर्जुना, वो भी जो है ना उसका कहवा बना के पिए। और जो कह रहे हैं कि जख्म सही नहीं हो रहा, तो गुड़मार बूटी उबाल कर छान कर वो स्प्रे बॉटल में डाल के उस जख्म पे स्प्रे करें। अच्छा, ठीक है, अंदर है तो बस गुड़मार बूटी पी भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी तो सारी बता दी थी। दालचीनी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगेन मैंने कहा कि जैसे टैबलेट खाते हैं ऐसे ही आपने दालचीनी का इस्तेमाल करना है। इतना बड़ा टुकड़ा नहीं इस्तेमाल करना, बस इतना छोटा सा। और यहाँ पे आप लोगों ने मेथी दाना बिल्कुल सही वाला रखा हुआ है। बड़ा वाला दाना जो होता है वो मेथरे होता है। अच्छा, ये है मेथी दाना, छोटे वाले। तो ये जो है ना, वो जो बड़े वाले होते हैं वो मेथरे होते हैं। तो जब भी हम मेथी की बात करते हैं तो ये है मेथी दाना, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। सही, ठीक है।